جی ناظرین، بڑھتے ہیں بائیں جانب سیٹ پر موجود چھوٹے بھائیوں کی طرح، ہمارے بھتیجوں کی طرح محترم محمد ریحان عابد صاحب، یہ بارگاہ سرور کونین اور تاجدار کائنات کی سیرت اور عملی جامہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا جو عملی جامہ ہے بصورت تحریر اور تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جناب محترم محمد ریحان عابد صاحب، سٹی رنگ نیوز کا یہ خاصہ رہا ہے، میری پوری ٹیم کا، ہمارے سی او سٹی رنگ نیوز محترم طاہر چرائی صاحب اور چیف ایگزیکٹو محترم عبدالعزیز سباسی صاحب اور ہمارے لیگل ایڈوائزر محترم ارشد حمید ساگر صاحب اور ہم سب کے محبوب جناب میاں راشد محمود صاحب، میری پوری ٹیم جو ہماری پوری انجمن ہے، ہمارا یہ خاصہ ہے کہ جہاں بھی ٹیلنٹ چھپے لوگ، خصوصاً ہم جہاں بڑے شناخواں جو معروف بھی ہیں، مصروف بھی ہیں، ان کو مدعو کرتے ہیں، وہاں ہم ایسے نئے چہروں کو بھی آپ احباب کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی حوالے سے بھی اپنی ذات میں اپنی ذات تک ہی مصروف اور معروف ہے۔ ہم ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو آپ احباب کے سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا جو کمنٹ سیکشن میں آپ احباب کا جو فیڈ بیک ملتا ہے وہی ہماری طاقت ہے۔ بڑھتے ہیں سٹ پر موجود ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح، جناب محترم ریحان عابد صاحب سے ملتجی ہوں سیرت النبی کے موضوع پر، تاجدار کائنات کی جو سیرت ہے اس کے عنوان سے سٹی رنگ نیوز کے پلیٹ فارم سے جڑے ناظرین کے حوالے سے تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعبدو و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دنیا یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، ناظرین اور میرے احمد ساتھیو، السلام علیکم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ ناظرین یقین مانیے، مجھے جب یہ موضوع ملا دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا روح تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنا ہے۔ ناظرین یقین مانیے، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جناب صدر یقین مانیے، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں۔ ناظرین یقین مانیے، جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے آمنہ کے اعلان، بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ مرادیں غریبوں کی پر لانے والے، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ ناظرین آج کی دنیا والے کسی کی دیانتداری پر ناز کرتے ہیں، کسی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، کسی کی سیاحت میں مار نستے ہیں۔ میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کا صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کا عدالت تھی جسے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کا شجاعت تھی جسے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی بہادر تھے جسے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بھیج گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بھیج گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہو سکا۔ جناب صدر یقین مانیے، جس کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفت نہیں، جذبہ نہیں، شہادت نہیں، ایسے دل والے انسان کافر تو ہو سکتا ہے، گناہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والے انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب صدر دل تو نہیں کرتا اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے وقت کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ ناظرین ابتدا بھی وہی ہے وہی ہے اختتام، ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام۔ میرے نبی پہ ارب درود کھرب و سلام، شکریہ۔ سبحان اللہ۔